السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایپیسوڈ 2 کا پارٹ 2 ہے جو آج ہم ریڈ کرنے لگے ہیں۔ یہ میری زندگی ہے، میں اسے اپنے طریقے سے جیوں گا، تمہیں مسئلہ ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر احمد شاہ نے منہ پر کمبل اوڑھ لیا۔ یہ شال احمد شاہ کے برے رویے کی وجہ سے روتی ہوئی سو گئی۔ اگلے دن صبح یہ شال نے احمد شاہ کے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے الماری سے نکال کر رکھ دیے اور اس کی پسند کا ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ بھابھی آپ کیوں اٹھ کر آئی ہیں؟ کام والی سے بول دیتی، جو چاہیے تھا، دعا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ دعا تم جانتی تو ہو تمہارے بھائی کسی اور کے ہاتھ سے بنا ہوا ناشتہ نہیں کرتے، تم کہو تو تمہارے لیے بھی بنا دوں ناشتہ، یہ شال نے کہا۔ نہیں بھابھی، مجھے یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، دعا نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ دعا ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ نہیں بھابھی، میں یونیورسٹی سے کر لوں گی اور آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناشتہ بنا کر کمرے میں جا کر ریسٹ کریں، دعا یہ کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جانے کے لیے نکل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے میڈم، ٹھیک ہے، یہ شال نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد شاہ نہا کر واش روم سے باہر آیا تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ احمد شاہ نے موبائل دیکھا تو وانیا کی کال تھی۔ احمد شاہ نے یہاں وہاں دیکھا اور کال اٹھا لی۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، وانیا نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ گڈ مارننگ وانیا، احمد شاہ نے کہا۔ یہ وانیا کیا ہوتا ہے؟ تم بھی مجھے محبت بھرے کسی نام سے پکارا کرو نا ڈارلنگ، وانیا نے کہا۔ ارے میرے لیے وانیا ہی محبت بھرا لفظ ہے، احمد شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد ناشتہ تیار ہے، آ جائیں، یہ شال نے کمرے سے باہر کھڑے ہو کر احمد شاہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ نے جلدی سے کال بند کر دی۔ وانیا نے یہ شال کی آواز سن لی تھی، اسے یہ شال کی آواز سن کر بہت غصہ آیا۔ آ رہا ہوں یہ شال، احمد شاہ نے جلدی سے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔